على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم. بھائی دوستو، اللہ اللہ کر کے رمضان آ ہی گیا اور ہم خیر و عافیت سے رمضان تک الحمدللہ پہنچ گئے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ رمضان کو گزشتہ رمضانوں کی طرح گزار دینا یا قدر کرنا؟ آواز نہیں آ رہی. تو قدر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تالا لے لیں، پرچون کی دکان سے نہیں، اپنے آپ سے ملے گا، اس کو زبان پہ لگائیں اور چابی غائب کر دیں. چابی نہیں ڈھونڈنی، ڈیجیٹل چابی ہے وہ نہیں ڈھونڈنی. کیا مطلب؟ فالتو بات نہیں کرنی، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے. 60 ٹائم رمضان پیکج دے رہا ہو، 30 روزے ہوتے ہیں اور ہر دن 2 زبردست قبولیت کے وقت جو صرف رمضان سے متعلق ہوتے ہیں. 30 روزے اور 2 وقت، کتنے ٹائم ہو گئے؟ 60 ٹائم پیکج رمضان. اوکے، ایک ہے تہجد کا ٹائم اور ایک ہے افطاری کا ٹائم. ہر بندے کی دعا اس وقت میں قبول ہوتی ہے، بالخصوص روزہ دار کی. تہجد کا ٹائم تو روزہ نہیں ہوتا نا، ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. سحری بند ہونے سے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے پہلے سے لے کر سحری بند ہونے تک جب وقت ملے سر ڈھانپ پہ بیٹھے اللہ پاک سے باتیں کریں، دعائیں مانگیں 10-15 منٹ قبولیت کا وقت. اور افطاری سے 10 منٹ پہلے انفرادی اپنی اپنی دعا، چاہے ہاتھ اٹھا کے مانگے چاہے بغیر ہاتھ اٹھائے مانگے قبولیت کا. روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے جب 60 ٹائم پورے ماہ رمضان 60 مرتبہ صبح شام جب یوں دعائیں ہوں گی، کوئی وجہ نہیں کہ قبول نہ ہو. رحمت حق جوش میں آئے گی. پہلا اشرا رحمت کا مطلب یہ نہیں کہ مغفرت نہیں ہوگی، مغفرت بھی مانگے رحمت بھی مانگے. دوسرا اشرا مغفرت کا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مغفرت رحمت نہیں ہوگی، اس میں رحمت بھی مانگے مغفرت بھی مانگے. تیسرا اشرا آگ سے چھٹکارے گا، اس کا مطلب اللہ پاک کی رحمت فل جوش میں ہوتی ہے اور بہت سو کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو بھائی دوستو، رمضان کو قیمتی بنانے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم بیٹھے ہیں دوسروں پر تبصرے کے لیے، وہ چھوڑ دیں. کون صحیح کون غلط، کہاں فساد کہاں درستگی، ہمیں وہ تلاش نہیں کرنا. ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ اپنے اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کرنا ہے. ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں، اپنے لین دین ٹھیک کرنے ہیں، لوگوں کا دیا ہوا صحیح استعمال کرنا ہے، اور ہم نے جو دوسروں کو دینا ہے وہ بر وقت ادا کرنا ہے، اور اپنی نماز اپنے روزے اپنی زکوٰۃ کو دو پر نہیں لگانا ہے، تراویح کا ناغہ نہیں کرنا ہے، روزہ نہیں چھوڑنا ہے، نماز مردوں نے جماعت کے ساتھ نہیں چھوڑنی. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ کے لیے خاص نہ کیا تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں. اس مہینے میں رب کو راضی نہ کیا ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں. اور اگر ہم نے اس مہینے کا استعمال درست کیا، آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا، جسم کا، اعضاء کا، روزہ رکھ کے گناہوں سے بچ کے، قرآن پڑھ کے اپنے آپ کو ٹھیک طرح سے لے کے چلے ماہ رمضان میں، تو یہی وہ رمضان، یہی وہ روزے ہوں گے، یہی وہ قرآن ہوگا جو ہمارے لیے سفارش کرے گا. تو اگر ہم اس کی سفارش چاہتے ہیں تو ہم کام شروع کر دیں. اور دعاؤں کے اندر 5-6 قسم کی دعائیں لازمی کیجیے ہر دعا میں. ایک دعا یہ کہ یا اللہ حرمین شریفین کو کھلوا دے، حفاظت فرما. نمبر 2، تبلیغی جماعت کے ساتھیوں پر جو مشکلات آئی پڑی ہیں اللہ پاک اسے دور فرما. نمبر 3، اپنے لیے، اپنے والدین بیوی بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے دعا کرنی ہے. 3 ہو گئی. نمبر 4، دینی مراکز مساجد اور خانقاہوں کی حفاظت ہو جائے. اور نمبر 5، امت کی مغفرت ہو جائے. اور یاد رہیں گی 5 دعائیں، یاد کریں. پہلی دعا حرمین شریفین کو اللہ کھلوا دے ہر مومن مرد ہر مومن عورت کے لیے. نمبر 2 کیا دعا ہے؟
تبلیغی جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے. جو اللہ کے راستے میں پوری دنیا میں نکلے پڑے ہیں ان پر کچھ الزامات لگائے جا رہے ہیں. نمبر 3 کیا ہے؟ اپنے لیے، اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں کے لیے ہیں ہمارے ایمان کی مضبوطی اور سلامتی ایمان اور خاتمہ ایمان پر ہونے کے لیے دعا کی جائے. نمبر 4 مدارس، مساجد اور خانقاہوں، ختم نبوت والے، یہ سب کی مراکز کی حفاظت کی دعا کی جائے. نمبر 5 امت کے لیے دعا کی. یاد ہو گئی؟ یہ حفظ کر لو، آج کا سبق ہے. یہ دعائیں ہر دعا میں شامل کر لیں. امت کا بھی کچھ نہ کچھ ہمارا حصہ ڈل جائے گا اور اپنے خاندان کے لیے بھی حصہ ڈل جائے گا، اپنا بھی بھرپور کام ہو جائے گا. اور تو اور جب ہم ان دعاؤں کو اپنائیں گے تو فرشتے خود ہاتھ اٹھا کے ہمارے لیے دعائیں کریں گے. اگر ہم چاہتے ہیں پاک مخلوق فرشتوں سے ہم دعائیں کروائیں تو حدیث شریف میں آتا ہے جب مومن بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو جائے. تو اس لیے بد دعا کبھی کسی کے لیے نہیں کرنی. نہ ہوئے کسی ہو بد دعا دندے خود گرتے ہوں. جب بندہ کسی کے لیے گڑا کھوتا ہے تو اس میں خود بھی گر سکتا ہے. اس لیے نفرتیں ختم، محبتیں شروع، کسی کو برا نہیں کہنا. ہمارا ملک پاکستان اسلامی مملکت ہے. اس اسلامی مملکت کے اندر جیسے ہمارے اعمال ویسے ہمارے حکمران، اس لیے کسی کو کیا گلا شکوہ کریں. بس خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہے. علماء اور حکومت اور ڈاکٹروں کی مشاورت سے جو باتیں طے ہوئی ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اس لیے آج ہم نے یہاں پر بھی لائنیں لگا دی. ان پر کھڑے ہوں اور تھوڑا سا فاصلہ بے شک رہ جائے اس کا گناہ ہمیں نہیں ہوگا. جو ذمہ داروں نے اعلان کروایا ہے وہی گناہ گار ہوں گے. ٹھیک، حکمت کے تحت ہو سکتا ہے ان کو بھی گناہ نہ ہو، بلکہ ہم نے تو اپنا بڑوں کی بات مانتے ہوئے اپنا کام کر لیا. وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کے جو کھڑے نہیں ہوتے اللہ ان کے دلوں میں فرقت ڈالے گا، دوریاں پیدا کرے گا. تو یہ شاید ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو، کیا ہو ہمیں نہیں پتا، کیونکہ بہت سارے کافر اسلامی معلومات ہم سے زیادہ رکھتے ہیں. تو بہرحال اللہ ہمیں اس گناہ پر معاف کرے. ہم توبہ کے ساتھ آج پہلا وہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم حکومت کے اور علماء کے اور ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق اپنا فاصلہ رکھتے ہوئے اور حکومتی تدابیر کے جو 20 نکات ایجنڈے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی یہی چلنا چاہتے ہیں. بھائی دوستو، کوئی کسی پر اعتراض نہ کرے. ٹھیک، کوئی کسی کو یہ نہ کہے اب یہ وہ ہو گئے، اب یہ وہ ہو گئے. صورتحال یہ ہے کہ آپ کو سنجیدگی کا علم ہے یا نہیں. یہ کسی نجی زندگی میں، نجی مجلس میں بات ہو سکتی ہے، بیانات میں یہ باتیں نہیں ہوتی. اس لیے بھائیو دوستو، ہم نے عمل کرنا ہے. جیسے ہمیں آرڈر ہے ایسے ہم نے عمل کرنا ہے. ہاں، آخری بات سمجھا دوں کہ تراویح کی نماز کوئی باشرہ لڑکا، بالغ لڑکا گھر میں قرآن یاد ہے تو قرآن سنا دے، نہیں یاد تو علم ترک کی تراویحاں گھروں میں پڑھیں. کوئی بارش لڑکا یا بالغ لڑکا جس کی داڑھی نہیں آئی، 14 سال 6 ماہ 21 دن ہو گیا، جو بچہ 14 سال 6 ماہ 21 دن کا جو بچہ ہو گیا انگریزی حساب سے، وہ عربی حساب سے 15 سال کا ہے. ٹھیک، عام طور پر 13 ساڑھے 13 سال کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے اگر کوئی علامت ظاہر ہو. بہرحال بچہ بالغ ہے، اس کی داڑھی آنا بھی ضروری نہیں، وہ نماز گھر پڑھا سکتا ہے. بالغ بچہ تمام نمازیں گھر پڑھا سکتا ہے، لیکن مردوں کو مسجد کی جماعت واجب ہوتی ہے. تو بہرحال قصہ گفتگو یہ ہے کہ نماز تراویح گھر میں پڑھانے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی پڑھا سکتا ہے، یعنی شریعت کے اصولوں کے مطابق داڑھی ہے یا داڑھی نہیں نکلی لیکن بالغ ہے تو وہ لڑکا پڑھائے گا. پڑھانے کے صفوں کی ترتیب یہ ہوگی، اس کے پیچھے بالغ مرد کھڑے ہوں گے، اس کے پیچھے بچے کھڑے ہوں گے، چاہے وہ نابالغ بچے کھڑے ہوں گے، اس کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوں گی، اس کے پیچھے بچیاں کھڑی ہوں گی. ترتیب صفوف یہ ہوتی ہے گھروں میں جماعت کروانے کی. غیر محرم عورت بھی شریک ہو سکتی ہے پردے کے ساتھ، کوئی حرج نہیں، لیکن اکیلا غیر محرم مرد اکیلی غیر محرم عورت کے ساتھ جماعت نہ کریں. اور عورتیں خود سے جماعت سے نماز نہ پڑھائیں. ٹھیک، عورتیں پیچھے پڑھ سکتی ہیں. تو اس لیے اگر مساجد سے ہٹ کے باہر جو ہماری تراویح ہوتی تھی اس دفعہ وہ نہیں ہوں گی، اس سال وہ چھوٹی تراویح نہیں ہوں گی. تو کیوں؟ حکومت یہ آرڈر ہے کہ مسجد کے اندر فاصلے رکھ کے جتنے نمازی آ سکتے ہیں وہ پڑھیں. تو یہاں انشاءاللہ تعالیٰ قاری صاحب پڑھیں گے 2 سپارے کے آگے پیچھے جتنا پڑھنا ہوگا. تو جو صفیں ہوں گی ترتیب سے فاصلے کے ساتھ یہاں وہ ترتیب چلے گی. چھوٹی تراویح اس دفعہ نہیں ہوں گی کیونکہ ہمیں اپنوں بڑوں کی بات کو ماننا ہے.
تو اس طرح گھر گھر نمازیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، گھر گھر جو ہے مدرسہ بنے گا، مکتب بنے گا، قرآن پڑھیں، گھروں میں قرآن پڑھیں، گھروں میں سنتے پڑھیں، گھروں میں سارے کام کریں، مختلف کمروں میں کریں، سارے لاک ڈاؤن کے دوران سارے کمرے، اسٹور، جتنا جہاں جہاں پنکھے لگے ہوئے سب کو نمازی بنا دیں، سب جگہ نماز کی برکتیں ڈال دیں، کبھی کہیں بیٹھ کے قرآن پڑھیں، کبھی کہیں بیٹھ کے نماز پڑھیں، کبھی کہیں نفل پڑھیں، کبھی کہیں. اس لیے مساجد کا رخ جب کریں انتہائی توجہ کے ساتھ آتے ہوئے، اچھی نیتیں یا اللہ جو ہو سکتی ہیں مسجد میں داخل ہونے کی، ہم نے 29 لکھی ہوئی ہیں، تو وہ ساری کی ساری نیت کریں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے جو مسجد میں آئے وہ 30 نیتیں کر کے مسجد کا بھرپور ثواب حاصل کرے، اور جب داخل ہو مسجد میں اعتکاف کی نیت کریں، جب جائیں اعتکاف خود ختم ہو جائے گا. اعتکاف کے حوالے سے انشاءاللہ اعلان بعد میں کیا جائے گا. اللہ پاک جل شان ہم سب کو رمضان اور اس کے تمام دنوں، راتوں، منٹوں کی اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.